مذہب ہوں، کیا اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے کہ مندر تو محفوظ ہے، مسجد کو گرانے کے حکم سپریم کورٹ دیتی ہے؟ آج کے اس اجتماع میں کہتا ہوں کہ کراچی کے کسی مسجد کو کسی مائی کے لال کو جرت نہیں کہ ہاتھ لگائے، جب تک ہم زندہ ہیں کسی مسجد کے ایک اینٹ کو گرنے نہیں دیں گے۔ مسجد تک پہنچنے کے لیے جمعیت کے ابابیلوں کے سروں سے گزرنا ہوگا۔ ہم مسجد کی چوکیداری کریں گے۔ اگر مسجد سلامت نہیں رہی تو تمہارے عہدے بھی سلامت نہیں رہیں گے، تمہارے دفتر بھی سلامت نہیں رہیں گے۔ اگر تمہارے اندر جرت ہے، اگر تم نے مائی کا دودھ پیا ہے، آؤ مسجد کو گرا کے دکھاؤ، دیکھتے ہیں تم کیسے مسجد گراتے ہو۔ مسجد کے لیے بعد میں آئیں، پہلے شاہراہ فیصل پر ہمارے افواج پاکستان کی زمینوں پر بنے ہوئے پیٹرول پمپ گرانے کا حکم دیں۔ چیف جسٹس صاحب مسجد پر بعد میں آئیں، پہلے ہمارے افواج پاکستان کے زمینوں پر بنے ہوئے اسکولوں چھاونیوں کو گرانے کا حکم دیں، پھر مسجد کی طرف آئیں۔ میں واضح کہنا چاہتا ہوں، مسجد لاوارث نہیں، طارق روڈ ہو، مدینہ مسجد ہو، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ان مساجد کی چوکیداری کرے گی، ظالم سے بغاوت کریں گے، ہر مظلوم کی حمایت کریں گے اور بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت کریں گے۔ زندگی سب سے پہلے تکبیر کا نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ باہر والے دور تک اوپر تک مجمع بحمداللہ بہت بڑا ہے، لیکن جذبہ ایمانی کا ہونا کافی ہے۔ اتنا یقین دلاتے ہیں ہم اپنے ذمہ داروں کو، قائدین کو، کہ شروع سے لے کر اس عزم پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور قائم ہیں۔ جہاں موقع آئے گا، جس انداز کا موقع آئے گا، آگے بڑے سطح کا مارج بھی قریب ہے، جس انداز میں حکم آئے گا، اگر قائدین نے حکم دیا دوبارہ اسلام آباد نکلنا ہے، اللہ کے گھر میں ہو، ہاتھ اٹھا کر وعدہ کرو نکلنے کے لیے تیار ہو سارے۔ اگر ان حضرات نے حکم دیا کہ ہمیں جیلیں بھرنے کے لیے نکلنا ہے تو جیل جانے کے لیے بصر و چشم اس بات کو قبول کر کے جانے کے لیے تیار ہیں سارے۔ اگر یہ حضرات حکم دیتے کراچی کو جام کرنا ہے، چاہے قادیانیت کا مسئلہ ہو، ترپار کا مسئلہ ہو، قومیت کا مسئلہ ہو، یا قانون ختم نبوت کا مسئلہ ہو، ناموس رسالت کا مسئلہ ہو، ملک کے سرحدات کا مسئلہ ہو، ملک کی جغرافیہ اعتبار سے مسئلہ ہو، یا آئین کا مسئلہ ہو، یا قانون کا مسئلہ ہو، یا مساجد مدارس کا مسئلہ ہو، ہمارے قائدین جس انداز میں قربانی کی کال دیں گے، ہم میں سے ہر شخص قربانی دینے کے لیے تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ حضرت مولانا راشد محمود سمرو صاحب، اللہ کا احسان ہے، سب کہو ماشاءاللہ۔ محمد نام ہے، 7 سال عمر ہے، اس نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کر لیا ہے، میرا بیٹا ہے، پھر بولو ماشاءاللہ۔ کہاں ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جناب صدر جلسہ حضرت مولانا نور الحق صاحب امیر جمعیت علماء اسلام ضلع جنوبی کراچی، اکابر علماء کرام، عہدیداران جمعیت علماء اسلام، پنڈال میں موجود میرے محترم دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں پی ایس 108 کی جماعت کو آج کے اس اجتماع کے انعقاد پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. بارگاہ خداوندی میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان دوستوں کی ان محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے. آج کا پروگرام خاص طور پر طے ہوا تھا حضرت مولانا اسد محمود صاحب کے لیے، اور وہ سندھ کے ان پروگراموں میں شرکت کے لیے تشریف بھی لائے، اور قمر علی خان کے جلسے میں انہوں نے شرکت بھی کی. جب ہم کراچی سے لاڑکانہ کی طرف رواں دواں تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کیا گیا ہے، اور خدشہ ہے کہ اس اجلاس میں امریکہ کے اور IMF کے کہنے پر ایک مرتبہ پھر منی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے اور عوام کے اوپر مہنگائی کے بم گرائے جائیں. چونکہ آپ پارلیمانی لیڈر ہیں، آپ کا ہونا اجلاس میں نہایت ضروری ہے، تو میں نے ان کو باقی تینوں پروگراموں سے، یعنی شکارپور کے پروگرام سے، کل کے ضلع غربی کے پروگرام سے اور آج کے ضلع جنوبی کے پروگرام سے چھٹی دی کہ میں نے کہا کہ چند ہزار مجمع سے خطاب کرنے سے 22 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑنا زیادہ اہمیت کا حامل ہے. آپ اسمبلی میں پہنچ کر 22 کروڑ عوام کا مقدمہ لڑیں، وہ ہم سب کی آواز ہوگی. لہٰذا وہ آج کے اس پروگرام میں اسی وجہ سے شریک نہیں ہیں. انہوں نے آپ سے معذرت کی ہے، میں ان کی معذرت آپ تک براہ راست قرض کے طور پر پہنچا رہا ہوں. میں نے ساتھیوں کو کہا کہ اس پروگرام کو مؤخر کریں، اور اسد صاحب سے نئی تاریخ لے کے دوں گا، جنوری کے آخر میں رکھیں گے. لیکن انہوں نے کہا کہ اگر آج کا جلسہ نہیں ہوا تو سمجھو کہ ایک جنگ ہے جو ہم جیت رہے تھے، وہ ہم جلسہ کینسل کرنے کی وجہ سے ہار جائیں گے، لہذا ہمیں جنگ جیتنی ہے. میں نے کہا چلیں آپ جنگ جیتے، میں حاضر ہوں. پھر پتہ چلا مجھے ضلع امیر نے میسج کیا، کل میں نے ان کو قمبر شادات کوٹ کے جلسے کی تصویریں بھیجیں، پھر میں نے ان کو کل شکارپور کے جلسے کی تصویریں بھیجیں، تو جواباً مجھے ضلع امیر نے کہا کہ اللہ آپ کو خیریت سے لائے، ہمارا جلسہ اگر اس سے بڑا نہیں ہوا تو اس سے کم بھی نہیں ہوگا. یہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلا کہ
معاملہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے بارش کے حوالے کر دیا ہے. خیر ان کا حساب کتاب میرے ساتھ ہوگا, حساب کتاب میں کروں گا. میرا گلا بھی گلا کر رہا ہے, مسلسل پروگراموں اور سفر میں رہتا ہوں. شکارپور سے آپ کے جلسے کے لیے چلا ہوں, کل پھر مجھے کندکوٹ کشمور کے پروگرام میں واپس پہنچنا ہے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان خدمات کو میرے والد کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائے تو میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے. عزیزان محترم, میں 2-4 ضروری باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اور انتہائی اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ہم آئے دن یہ بات دہراتے رہتے ہیں, ہمارے عہدیداران, ہمارے ذمہ داران, ہمارے قائدین اور اکابرین تقریباً یہ بات گزشتہ 15-20 سال سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ عالم کفر اسلام کا چہرہ مٹانا چاہتا ہے, عالم کفر اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے, کفری طاقتیں اسلام کو محدود کرنا چاہتی ہیں. کفری طاقتوں کی یہ خواہش ہے کہ مسلمان نہ رہے, مسلمان کافر بن جائے. اگر مسلمان کافر نہیں بنتا تو کم سے کم مسلمان برائے نام مسلمان ہو, اس کے اندر اسلام نام کی کوئی چیز نہ ہو. انہوں نے ٹی وی کے ذریعے, وی سی آر کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, ڈراموں کے ذریعے مسلمانوں کے اخلاق کا جنازہ پڑھنا شروع کیا. پھر رفتہ رفتہ انہوں نے مسلمان کے نصاب تعلیم کو تبدیل کرنا شروع کیا. نوجوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں, اور یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ ہنسنے کی نہیں, یہ رونے کی ہیں. آپ کی ہنسی نے تو بیڑا غرق کیا ہے کہ ہم یہاں تک پہنچ گئے. پتہ نہیں آپ اس ہنسی سے کب آپ کی جان چھوٹے گی. اسلام خطرے میں ہے, دین خطرے میں ہے, مسجد اور مدرسہ خطرے میں ہے, داڑھی اور پگڑی خطرے میں ہے, لیکن ابھی تک آپ غفلت کے نیند سے بیدار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمارے زوال کا ایک سبب یہی ہے کہ ہم ابھی تک غافل بیٹھے ہیں, ہم ابھی تک ہمیں حالات کا ادراک نہیں ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ڈراموں کے ذریعے, فلموں کے ذریعے, ٹی وی اور وی سی آر کے ذریعے مسلمان کو بے غیرت بنانے کی کوشش کی گئی. مسلمان کی بیٹی کے سر سے دوپٹہ اتار دیا گیا, عزت کی چادر اتار دی گئی, مسلمان کی بیٹی کو برہنہ کر کے میدان میں لایا گیا, اور پھر نصاب تعلیم کو تبدیل کیا گیا کہ مسلمان کے بچوں کو جدید تعلیم کی ضرورت ہے, مسلمان کے بیٹے کو اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انگریز کے آنے تک 1400 سالوں کے اندر سرور کونین سرکار دو عالم کے اصحاب صفہ کے قائم کیے ہوئے مدرسے سے لے کر انگریز کے دور حکمرانی تک 1400 سال میں کون سے 2 نظام اور 3 نظام تعلیم تھے؟ ایک نظام تعلیم تھا جو عالم بھی پیدا کرتا تھا, رہبر اور رہنما بھی پیدا کرتا تھا, فلاسفر بھی پیدا کرتا تھا, سیاستدان بھی پیدا کرتا تھا, حکمران بھی پیدا کرتا تھا, ڈاکٹر اور حکما بھی پیدا کرتا تھا. وہی نظام تعلیم تھا جو انسانوں کو انسان بھی بناتا تھا اور انسانوں کو اللہ کا راستہ بھی دکھاتا تھا. لیکن ایک
منظم سازش کے تحت ایک جدید نظام تعلیم دیا گیا. لینن کو، مارکس کو، چوئن لائی اور ماؤ زیڈنگ کو، آکسفورڈ کو، امریکہ اور برطانیہ کو ہمارے نصاب تعلیم میں لایا گیا. انگریزی کو نصاب تعلیم میں لایا گیا. مخلوط نظام تعلیم دیا گیا تاکہ مسلمان کا بیٹا قرآن سے دور ہو جائے، مسلمان کا بیٹا حدیث سے دور ہو جائے، مسلمان کا بیٹا مدرسے سے، مسجد سے، دینی تعلیم سے دور ہو جائے. اور آج آپ دیکھیں ہمارے مسلمان کے اندر بچوں کو بھانپتا ہے، بچوں کو دیکھتا ہے، بچوں اور بچیوں کا امتحان لیتا ہے. جو ذہین بیٹا ہوتا ہے، جو ذہین بیٹی ہوتی ہے، وہ اسکول کے حوالے، کالج کے حوالے، یونیورسٹی کے حوالے. جو ناکارہ اور نکما بیٹا ہوتا ہے وہ مدرسے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. جو اسکول میں نہیں پڑھتا، جو کالج میں، یونیورسٹی میں نہیں چلتا، اس کو مسجد اور مدرسے کے حوالے کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عالم کفر کی سازش تھی کہ اسلام کو محدود کیا جائے، مسلمانوں کو ختم کیا جائے. اگر مسلمان ختم نہیں ہوتے تو برائے نام کے مسلمان ہوں. آج آپ کا ایم پی اے ہے، آج مسلمانوں کا ایم این اے ہے، آج مسلمانوں کا سربراہ مملکت ہے، آج مدینے کی ریاست کا والی ہونے کا دعوے دار ہے اور خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا نہیں آتا. یہ وہ سازش ہے جس سازش کے تحت مسلمان کے بیٹے کو انہوں نے دینی تعلیم سے دور کیا تاکہ اسلام محدود ہو، مسلمان محدود ہو. آج ہم دیوبندی کیوں ہیں؟ کیونکہ میرا باپ دیوبندی تھا. ہم بریلوی کیوں؟ ہمارا باپ بریلوی. شیعہ اور مقلد اور غیر مقلد کیوں؟ آبا و اجداد مقلد اور غیر مقلد اور شیعہ. اپنی معلومات ایس پی کو کیا ہے، اپنی معلومات ڈی سی کو کیا ہے، اپنی معلومات چپڑاسی کو کیا ہے، تھانے دار کو کیا ہے. ان کو تو دعائے قنوت پڑھنا نہیں آتا، ان کو تو کلمہ پڑھنا نہیں آتا. ان کی تو حالت یہ ہے کہ ان کو تو اپنے باپ کا جنازہ پڑھنا نہیں آتا. جو اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتے، جو دعائے قنوت نہیں پڑھ سکتے، جو کلمہ نہیں پڑھ سکتے، وہ ہمارے وزیر ہیں، وہ ہمارے گورنر ہیں، وہ ہمارے مشیر ہیں، وہ ہمارے وزیر اعظم اور صدر ہیں. وہ اس ملک کے مالک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں جو ملک لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل کیا گیا تھا. اور بڑے دھڑلے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے کے ریاست کے والی ہیں. یہ ملا تو دہشت گرد ہیں. دیندار ان کی نظر میں دہشت گرد ہے، دیندار ان کی نظر میں ناکارہ ہے. اور مدینے کے ریاست کا والی آکسفورڈ کا تعلیم یافتہ ہے، لینن کا، مارکس کا، چوئن لائی کا، ماؤ زیڈنگ کا تعلیم یافتہ ہے. اور مدینے کے ریاست کا اور لا الہ الا اللہ کے نعرے پر حاصل ہونے والے ملک کا جو نگہبان ہے وہ اس تعلیم کا فارغ التحصیل ہے جس تعلیم کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. کیوں؟ تعلیم کے ذریعے بیڑا غرق کیا گیا، ٹی وی کے ذریعے بیڑا غرق کیا گیا. اور تیسرا، نظام کے ذریعے معاشی نظام ایسا لایا کہ آپ نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کے غلام بنے، آئی ایم ایف کے غلام بنے. آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے قرضوں کے دلدل میں پھنس جائیں تاکہ معاشی طور پر وہ آپ کو اتنا جکڑ لیں، آپ اتنے ان کے مقروض ہو جائیں کہ آپ اپنی سانس بھی ان کی مرضی کے بغیر نہ لے سکیں. آج یہ حالات ہیں یا نہیں ہیں؟ بتاؤ بھائی. آج اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ دین کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی؟ وہ ملک جو کائنات دنیا کے اندر پہلی اسلامی ریاست بنا، وہ ملک جس مکہ مکرمہ سے توحید کا پیغام دیا گیا، وہ ملک جس مدینہ منورہ سے سرور کونین سرکار دو عالم تاجدار انبیاء نے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد کا پیغام دیا. وہ مدینے کی ریاست سے اسلامی ریاست کا آغاز کیا گیا جس ریاست نے حضرت عمر کے زمانے میں 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا جھنڈا لہرایا. اس آج
اسلام کی پہلی ریاست میں شراب خانے کھولے جا رہے ہیں، آج کسینو کھولے جا رہے ہیں، جوا کے خانے کھولے جا رہے ہیں، آج اس مملکت سعودی عربیہ میں ناچ اور گانا اور ڈانس کی محفلیں منعقد ہو رہی ہیں، اور عربوں کی بیٹیاں اور قریش کی بیٹیاں اور مسلمانوں کی بیٹیاں اور کائنات کے اندر اسلام کی رکھوالی کے دعوے کرنے والے عرب کی آج بچیاں وہاں لائیو شو میں کھڑے ہو کر ڈانس کرتی ہیں، شراب پیتی ہیں اور جوا کھیلتی ہیں۔ کہاں جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ دنیا کہاں ہمیں لے کر جا رہی ہے؟ عالم کفر ہمیں کہاں لے کر جا رہا ہے؟ عزیز طلبہ، اس بات کو سمجھو کہ کفری طاقتیں اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں، کلمے کو مٹانا چاہتی ہے، مسجد اور مدرسے کو مٹانا چاہتی ہے، داڑھی اور پگڑی کو مٹانا چاہتی ہے، اور ہم نے پاکستان میں یہ نعرہ دیا جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے کہ ہمارا منشور کیا ہے، ہمارا دستور کیا ہے، ہماری محنت کا یہ وجہ کیا ہے، ہمارے جلسوں کا سبب کیا ہے، ہمارے جلوسوں کا سبب کیا ہے، ہماری ان تقریروں کا سبب کیا ہے، ہمارے خون دینے جنازے اٹھانے کا سبب کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں اللہ کی دھرتی پر اللہ کا نظام چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان تمہارے باپ دادا کی جاگیر نہیں، محمد عربی کے غلاموں کی جاگیر ہے۔ یہاں نظام یہود اور ہنود کا نہیں چلے گا، یہاں نظام چلے گا تو محمد عربی کے شریعت کا نظام چلے گا۔ پھر اس نظام کے نفاذ کے لیے ہم میدان میں کھڑے ہیں، ہم نے جنازے اٹھا دیے، مفتی نظام الدین شامزئی کا جنازہ اٹھایا، مفتی جمیل خان کا جنازہ اٹھایا، ہم نے یوسف لدھیانوی کا جنازہ اٹھایا، ہم نے خالد محمود سومرو کا جنازہ اٹھایا، ہم نے فاروقیہ کے علماء کے جنازے اٹھائے، ہم نے ڈاکٹر عادل خان شہید کا جنازہ اٹھایا، ہم نے بنوریہ کے شہداء کے جنازے اٹھائے، بنوری ٹاؤن کے شہداء کے جنازے اٹھائے، ہم نے قبائل میں جنازے اٹھائے، پنجاب میں جنازے اٹھائے، سندھ میں جنازے اٹھائے، خیبر میں جنازے اٹھائے، بلوچستان میں جنازے اٹھائے، پھر بھی نہ دبے ہیں، نہ جھکے ہیں، نہ پیچھے ہٹے ہیں، آج بھی اکابر کے موقف کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جب تک جان میں جان ہے اس ملک کے اندر لا الہ الا اللہ کے نظام کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے، اور کوئی مائی کا لال ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ جو ہمارے راستے میں آئے گا ہم اس کے راستے کی رکاوٹ بنیں گے اور اس کو راستے سے ہٹائیں گے، اور اسلام اس دھرتی کا مقدر ہے، اور اس ملک کو لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دے کر جس نعرے پر حاصل کیا۔ آپ بھی بیٹھ جاؤ، میں آپ سے تقریر کر رہا ہوں، لاڑکانہ سے چل کے آیا ہوں آپ سے بات کرنے کے لیے۔ لاکھوں لوگوں نے، تاریخ کا مطالعہ کریں ذرا، انگریز کے خلاف تحریک آزادی کا مطالعہ کریں ذرا، قیادت اکابر علماء دیوبند کے ہاتھ میں تھی، اور پشاور سے لے کر نئی دہلی تک جی ٹی روڈ کے ہر درخت پر میرے مولوی اور عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ہر درخت پر، کوئی درخت خالی نہیں تھا، برف کے سلیبوں پر لٹایا گیا، کیلوں کے سیجوں پر لٹایا گیا، تیل کی کڑاہیوں میں ایسے پکایا گیا جیسے آپ کے محلے میں پکوڑے پکائے جاتے ہیں، علماء کو اس طرح گرم تیل کی کڑاہیوں میں پکایا گیا، ایک ایک عورت کے ساتھ ہزار ہزار، 100 50 10 بندوں نے اجتماعی زنا کی۔ کیوں یہ قربانیاں کیوں دی گئی تھی؟ اس لیے کہ تم یہود کی غلامی کرو گے، اس لیے کہ تم ہنود کی غلامی کرو گے، اس لیے کہ تم اس ملک کو سیکولر اور لبرل بناؤ گے۔ نہیں، رب محمد کی قسم نہیں،
یہ اس لیے قربانیاں دی گئی تھی کہ یہاں نظام قرآن کا چلے گا، یہاں نظام شریعت کا چلے گا، یہاں نظام محمد عربی کے سنت کا چلے گا. اور جب تک جمعیت کے یہ جیالے، یہ کارکن زندہ ہیں، اس ملک کے اندر اسلام زندہ باد کے نعرے بلند ہوتے رہیں گے انشاءاللہ. آج ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو ملک بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو ملک کے اسلامی آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو قرآن کے قانون کی، شریعت کے نظام کی، مصطفی نظام کی جنگ لڑ رہے ہیں. میرے قائد نے 18-19 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں تھا. اچھے بھلے مولوی، اچھے بھلے علماء، مسند حدیث پر بیٹھے ہوئے عالم کہتے تھے کہ مولانا کا ذاتی خیال ہو سکتا ہے کسی مسلمان کے بارے میں یہودیوں کے ایجنٹ کا الزام لگانا مولانا کو اچھا نہیں لگتا. آج بچہ کہہ رہا ہے کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہ امریکہ کا غلام ہے. مدینے کی ریاست اس کو کہتے ہیں. قادیانی دندناتے پھر رہے ہیں. مدینے کی ریاست اس کو کہتے ہیں کہ گرو نانک کی قبر پہ جاتا ہے، سکھوں کے بڑے پیشوا کی قبر پہ جاتا ہے، سر ڈھانپ کے جاتا ہے. روزہ رسول اطہر صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے، ننگے سر جاتا ہے. اس کو مدینے کی ریاست کا والی کہتے ہیں؟ کیا اس کو مدینے کی ریاست کا والی کہتے ہیں کہ میرے صدیق اکبر کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے، میرے صدیق اکبر کو مدینے کی ریاست میں گالیاں بکی جاتی ہیں، میرے عمر ابن خطاب کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے؟ کیا اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ختم نبوت کے قانون پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں؟ کیا اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے کہ جہاں حضور کے شان میں گستاخی کرنے والی عاصیہ ملونہ کو باعزت بری کر کے خصوصی جہازوں میں بٹھا کر فرانس کے حوالے کیا جاتا ہے؟ کیا اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے کہ نصاب تعلیم سے قرآن کے مضامین نکال دیے جاتے ہیں، حدیث کے مضامین نکال دیے جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے مضامین نکال دیے جاتے ہیں؟ کیا اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم اپنے دستخط سے قائدیانیوں کو 500 ایکڑ کی زمین الاٹ کرتا ہے اسلام آباد میں مرکز بنانے کے لیے؟ کیا اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے کہ ایک سال میں اسلام آباد میں 25 مندروں کی تعمیر کے لیے 25 کروڑ روپے وزیر اعظم جاری کرتا ہے؟ 25 کروڑ. اور اس کے برعکس کیا اس کو او میرے نوجوانوں، میں آپ سے مخاطب ہوں، او میرے بھائیوں، او میرے ہم سفر ساتھیوں، او شیخ الہند کے وارثوں، او حضرت نانوتوی کے وارثوں، او حضرت لاہوری درخواستی بنوری کے وارثوں، او حضرت مفتی شفیع کے وارثوں، او حضرت شیخ سلیم اللہ کے وارثوں، او مفتی محمود کے وارثوں، او خالد محمود سومرو کے وارثوں، میں آپ سے مخاطب ہوں. کیا اس کو مدینے کی ریاست کہا جاتا ہے کہ مندر تو محفوظ ہے، مسجد کو گرانے کے حکم سپریم کورٹ دیتی ہے؟ آج کے اس اجتماع میں کہتا ہوں کہ کراچی کے کسی مسجد کو، کسی مائی کے لال کو جرت نہیں کہ ہاتھ لگائے. جب تک ہم زندہ ہیں کسی مسجد کے ایک اینٹ کو گرنے نہیں دیں گے. مسجد تک پہنچنے کے لیے جمعیت کے ابابیلوں کے سروں سے گزرنا ہوگا. ہم مسجد کی چوکیداری کریں گے. اگر مسجد سلامت نہیں رہی تو تمہارے عہدے بھی سلامت نہیں رہیں گے، تمہارے دفتر بھی سلامت نہیں رہیں گے. تم ہوتے کون ہو میری مسجد کی طرف میری آنکھ سے دیکھنے والے؟ سن لو، مسجد لاوارث نہیں. چیف جسٹس صاحب، مسجد لاوارث نہیں. وزیر اعلیٰ صاحب، مسجد لاوارث نہیں. کمشنر صاحب، مسجد لاوارث نہیں.
اگر تمہارے اندر جرت ہے، اگر تم نے مائی کا دودھ پیا ہے، آؤ مسجد کو گرا کے دکھاؤ، دیکھتے ہیں تم کیسے مسجد گراتے ہو۔ ہم مسجد کی چوکیداری کریں گے۔ ڈر گئے ہو؟ ڈر گئے ہو؟ ہم مسجد کی چوکیداری کریں گے، ہم مسجدوں کو گرنے نہیں دیں گے۔ 35,000 کراچی میں عمارتیں، 35,000 کراچی میں عمارتیں اسی طرح ہیں۔ پہلے 35,000 عمارتوں کو چیف جسٹس صاحب گرائیں، پھر مسجد کے لیے آئیں۔ چیف جسٹس صاحب مسجد کے لیے بعد میں آئیں، پہلے شاہراہ فیصل پر ہمارے افواج پاکستان کی زمینوں پر بنے ہوئے پیٹرول پمپ گرانے کا حکم دیں۔ چیف جسٹس صاحب مسجد پر بعد میں آئیں، پہلے ہمارے افواج پاکستان کے زمینوں پر بنے ہوئے اسکولوں چھاونیوں کو گرانے کا حکم دیں، پھر مسجد کی طرف آئیں۔ میں واضح کہنا چاہتا ہوں، مسجد لاوارث نہیں، طارق روڈ ہو یا الفتح مسجد ہو، مدینہ مسجد ہو، انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام ان مساجد کی چوکیداری کرے گی۔ آج ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہمیں مدرسے کی تحفظ، ہمارے مدرسے کا تحفظ آج خطرے میں ہے۔ آج ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ ہماری عدالتیں ہماری مسجد گرانے کا حکم دیتی ہیں، پھر چیف جسٹس صاحب فرماتے ہیں کیا سرکاری زمین پر بنی ہوئی مسجد میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ چیف جسٹس صاحب کیا سرکاری زمین پر بنی ہوئی سپریم کورٹ میں فیصلے دینا جائز ہے؟ اگر مدینے کی ریاست میں عدالت سرکاری زمین پر بنے گی، اگر مدینے کی ریاست میں ایوان وزیر اعظم سرکاری زمین پر بنے گا، اگر مدینے کی ریاست میں ایوان وزیر اعظم سرکاری زمین پر بنے گا، اگر مدینے کی ریاست میں فوجی چھاونیاں سرکاری زمین پر بنے گی، اگر مدینے کی ریاست میں اسکول کالج سرکاری زمینوں پر بنیں گے، اگر مدینے کی ریاست میں وزیر اعلیٰ کا ہاؤس، گورنر کا ہاؤس سرکاری زمین پر بنے گا، تو سن لو پھر مدینے کی ریاست میں مسجد بھی سرکاری زمین پر بنے گی۔ مذاق بند کر دو، مذاق بند کر دو، مسجد سے ہاتھ چرانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ نواز شریف کی وزارت عظمیٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ آصف علی زرداری کی صدارت نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کا عہدہ نہیں ہے کہ ایک چٹکی بجاؤ گے اور ہٹ جائے گا اور ایک چٹکی بجاؤ گے پھر بحال ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے گھر ہیں جو تمہارے فیصلے اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ تمہیں دوسرا کلمہ نہیں آتا، تمہیں تیسرا کلمہ نہیں آتا، تمہیں جنازہ نہیں آتا، تمہیں غسل کا طریقہ نہیں آتا، تم کس منہ سے اللہ کے گھروں کے ساتھ ہاتھ چران کر رہے ہو؟ آج نوجوانوں ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں کہ مسجد داؤ پر ہے، مدرسہ داؤ پر ہے، اسلامی نظام، اسلامی نفاذ، اسلامی نصاب تعلیم داؤ پر ہے۔ آج ہم ان حالات سے گزر رہے ہیں، غریب کا چولہا داؤ پر ہے، غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، آج غریب آدمی عزت سے کھانا نہیں کھا سکتا، آج حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کی بچیاں پیٹ پالنے کے لیے اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہیں۔ خدا کی قسم اپنی عزتوں کو نیلام کر کے بچیاں اپنا گھر کا چرخہ چلا رہی ہیں۔ آئیں آج ہم یہ وچن کریں، آئیں آج ہم یہ وعدہ کریں۔ میں دعوت دیتا ہوں، صرف آپ کو نہیں، میں دیوبندیوں کو دعوت دیتا ہوں، میں بریلویوں کو دعوت دیتا ہوں، میں شیعوں کو دعوت دیتا ہوں، میں مقلدوں غیر مقلدوں کو دعوت دیتا ہوں، میں ہندوؤں کو، سکھوں کو، عیسائیوں کو، پارسیوں کو دعوت دیتا ہوں، آئیں جمعیت علماء اسلام کے میدان سے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ جدوجہد کریں تاکہ اس ملک کے اندر اسلام کا نظام بھی نافذ کر سکیں، اقلیتوں کے جان مال عزت اور آبرو کی چوکیداری کو بھی، تحفظ کو بھی یقینی بنا سکیں، تو غریبوں، مسکینوں، حاریوں کو ان کے حقوق ان کے دہلیز تک پہنچا سکیں۔ یہ سب کچھ تب ممکن ہوگا جب جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے ہم جدوجہد کریں گے۔ اور کے پی کے نے فیصلہ دے دیا ہے، کے پی کے نے فیصلہ دے دیا ہے، اب باری سندھ کی ہے۔ کے پی کے عوام نے خان کو،
نواب کو روایتی وڈیرے کو مسترد کر دیا ہے. اب انشاءاللہ سندھ کے غیور عوام یہاں کے نوابوں، سرداروں اور خانوں کو مسترد کریں گے. اور کے پی کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر بھی جمعیت کا جھنڈا ہوگا. اللہ کے مدد سے، اللہ کے نصرت سے سندھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر بھی جمعیت علماء اسلام کا جھنڈا ہوگا. بس آپ نے ہمت سے کام لینا ہے، آگے بڑھنا ہے اور اپنے قیادت پر اعتماد غیر متزلزل کرنا ہے. انشاءاللہ مولانا کے قیادت میں جمعیت علماء اسلام کے پلیٹ فارم سے اس ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس ملک کے اندر حقیقی معنوں میں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے، قرآن کا قانون نافذ کریں گے، شریعت کا نظام نافذ کریں گے، اور انشاءاللہ یہاں کے عوام کو، غریبوں کو، مسکینوں کو ان کے حقوق جماعت کے پلیٹ فارم سے مہیا کریں گے. ہر ظالم سے بغاوت کریں گے، ہر مظلوم کی حمایت کریں گے اور بلا تفریق پوری انسانیت کی خدمت کریں گے. زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ.